نکاح اللہ کے رسول کی بہت پیاری سنت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علماء کرام کو معلوم ہے، ایک کتاب ہے اس کا نام بخاری ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے لکھی ہے وہ بخارا کے تھے۔ ان کو 3.5 لاکھ احادیث کریمہ یاد تھی، 3.5 لاکھ، سمجھے آپ؟ تو اب سوچو کہ اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں ہوں گی، لاکھوں کے تعداد میں۔ بس میں بہت نچوڑ کر آپ پر کچھ جوس کا پیالہ پیش کر دوں گا شریعت کی روشنی میں۔ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو قریب کہوں بیش اب 1400 سال نہیں 1500 سال ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے جتنے ہمیں شریعت کے احکام دیے ہیں اور جو طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، اور بے شمار سنتوں میں جو سب سے پیاری سنت ہے وہی سنت ابھی ادا ہونے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب سنتیں تو لاکھوں تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے النکاح من سنتی کہہ کر جو فرمایا ہے وہ صرف واحد یہی سنت نظر آتی ہے جس میں فرمایا ہے۔ ہمارے علماء اکرام موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں یا کہیں روایت میں پڑھ لیا ہو تو مجھے بتا دینا، لیکن میری نظر میں النکاح من سنتی کہہ کر واحد یہی فرمایا۔ آخر کار یہ من سنتی کہنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کھانے سے پینے سے لے کر سونے اور جاگنے اور زندگی کے تمام مشغولات کے اندر جو ہم رکن ادا کرتے ہیں، ان تمام رکن کے اندر ضرورت کی چیزوں کے اندر چلنے سے پھرنے سے پینے سے لے کر ہر چیز میں اللہ کی سنت پائی جاتی ہے، لیکن یہ سنت کو قرار دیا کہ من سنتی۔ جب اس پر میں نے غور و فکر کیا تو جواب ملا کہ تمام سنتیں سراپوں پر ہیں، اور پھر سنتوں سے اوپر واجبات اور پھر فرض ہیں، اور اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر: نماز، روزہ، کلمہ توحید، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان تمام چیزوں سے جو ارکان اسلام سے پھر واجبات نکلے، نوافل نکلی، سنتیں نکلی۔ لیکن جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ یہ جو سنتیں ہیں نا، یہ ایک سنت جو ہے حضور کی، اسی سنت کی بنیاد پر وہ تمام فرائض جمع ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ اب کیسے رکے ہوئے ہیں؟ گویا کہ آپ تصور میں لاؤ یہ بات کہ اگر مرد اور عورتیں اس بات پر رکن ادا کرنے کے ساتھ اب کوئی شادی نہیں کرے گا تو 100 سال 150 سال میں کوئی ہوگا ہی نہیں، تو پھر کہاں سے نماز اور کہاں سے روزہ، کہاں سے حج، کہاں سے زکوٰۃ؟ جب 150 سال میں کوئی بچے گا ہی نہیں تو پتہ چلا کہ تمام کے تمام ارکان جو رکے ہوئے ہیں وہ اسی سنت کی بنیاد پر رکے ہیں۔ تو کبھی بھی نکاح کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ جسمانی قوت کو ادا کرنے کا کوئی نام ہے، یہ کوئی بچے پیدا کرنے کا نام ہے، یا اعلیٰ بلا جو بھی ہے، یا یہ تمام اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا کوئی نام نکاح ہے، بلکہ دین کو قائم کرنے کا نام نکاح ہے۔ دین کو قائم کرنے کا نام نکاح ہے۔ اتنی عظیم سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں ہے کہ معاملہ اس کے اندر ہلکا پھلکا ہو۔ حالانکہ اس میں، اور سن لو آخری بات، وقت ہو رہا ہے، اگر وقت ہوتا تو میں ضرور اس پر بہت لمبی چوڑی لمبکشائی کرتا، قرآن حدیث تمام روایتوں کے ذریعے سے۔ کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، یاد رکھنا 3 چیز کا مذاق بھی مذاق ہے، اور 3 چیز کی سچائی ریئل بھی ریئل ہے۔ اگر آپ نے مذاق میں کسی غلام کو، حالانکہ غلام کا دور ختم ہو چکا ہے، غلام کو مذاق میں بھی کہا ہوتا، کسی نے کہا کہ بھائی تمہیں ہنسی ہنسی میں کہہ دیا کہ تمہیں آزاد کیا، آقا فرماتے ہیں وہ آزاد ہو گیا۔ کسی نے مذاق میں طلاق دے دی، مذاق میں، کوئی دل سے ارادہ نہیں تھا، پر زبان سے کہہ دیا طلاق ہو گئی، اور مذاق میں ہی آپ نے نکاح کر لیا، 2 لوگوں کو بٹھایا اور مذاق میں نکاح کر لیا تو نکاح بھی ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں 3 چیز کا مذاق بھی مذاق ہے، اور ان کی سچائی حقانیت بھی حقانیت ہے۔ یعنی اگر مذاق میں نکاح کرتے ہو تو نکاح ہو جائے گا، اور مذاق میں اگر طلاق دے دی تو طلاق بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ اسے کھیل نہ بنانا۔ اور پھر ایک حدیث پاک وہ بھی آتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آپس میں میاں بیوی ہو کر زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ اس لیے کہ کچھ جملے ایسے ادا ہو جائیں گے
جن سے اسلام مومن اسلامی دائرے سے خارج ہو جائے گا. اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کہہ دیا. کفری جملے ادا کر دے گا اور پھر جو ہے وہ سمجھے گا ہی نہیں. اس لیے یہی فرمایا ہے کہ کم سے کم اتنا علم دین کا حاصل کرو کہ تمہاری زبان سے اگر غلطی سے بھی کچھ ہو جائے تو اس کا علم آپ کو خود کو رہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ بند کمرے کے اندر جو جملے ادا ہوتے ہیں اس کے خود آپ مختار ہو, وہ خود آپ جانتے ہو, لیکن دوسرا تھوڑی سننے آئے گا, یا کوئی عالم یا کوئی قاضی تھوڑی سننے آئے گا آپ نے کیا کہا تھا. لہذا ہمیشہ یاد رکھنا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کم بولو, کم کھاؤ, کم سو. لیکن کم بولو کے اندر حکمت بھی یہی آتی ہے, جو زیادہ بولتا ہے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہے. لہذا اسی لیے فرمایا کم بولو تاکہ خطرے کم رہیں گے. بہرحال میری عورتوں سے گزارش ہے, لہذا کبھی بھی ایسا معاملہ نہ لاؤ. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نکاح جدید ہر سال کیا کرتے تھے. ہر سال یہ جو اینیورسری منائی جاتی ہے نا سال, میرا کہنا ہے کہ ہر سال نکاح کرو اپنی بیوی سے. ہر سال کوئی بھی نہیں روکے گا. کیا ہو رہا ہے؟ نکاح جدید ہو رہا ہے. اس لیے کہ نہ جانے کیا کہہ دیا ہو, اس کی اصلاح ہو جائے. لہذا کم مہر میں اور جو ہے 2 گواہ کو بٹھا کے اتنا ہی کہنا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا, اس مہر کے ساتھ ہو گیا نکاح. ضروری نہیں ہے کہ اتنا بڑا, اور ضروری اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے, پیسہ دیا ہے, تو کچھ مہمانوں کو کھانا بھی کھلا دو. سبحان اللہ. بس یہی پیغام ہے. لہذا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.